بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 22 مارچ 1903۔ مجلس قبل از عشاء۔ حضرت اقدس نے فرمایا، اسلام وہ مذہب ہے جس نے اپنے اقبال کے ساتھ تمام مذاہب کو اپنے پیروں میں لے لیا ہوا ہے۔ اسلام ایسے ملک سے شروع ہوا جہاں لوگ درندوں کی طرح زندگی بسر کرتے تھے اور طرح طرح کی بدعمالیوں میں مبتلا تھے۔ ان کو حیوانیت سے انسانیت میں اسلام ہلایا۔ ہر طرف اس کے مخالفت ہوئی، لوگوں نے دشمنی میں کوئی دقیقہ فروگزاش نہ کیا، پھر بھی وہ تمام کام پورے ہو کر رہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے تھے، اور کوئی فرد بشر بھی اس کا بال نہ بگاڑ سکا، حتیٰ کہ ندا آ گئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ المائدہ آیت 4۔ فرمایا، جیسے کہ بعض لوگوں کا دستور ہے کہ جب ہندو مسلمانوں میں کوئی گفتگو ہو تو گاؤ خوری وغیرہ باتوں پر بحث ہوا کرتی ہے، اس پر حضرت اقدس نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ اصل اشیاء میں حلت ہے۔ اب دنیا میں کروڑ اشیاء ہیں، کوئی کچھ کھاتا ہے اور کوئی کچھ، اس لیے ایسی باتوں میں پڑھنا مناسب نہیں ہوا کرتا۔ چاہیے کہ ایسے مباحثات میں ہمیشہ اسلام کی خوبیاں اور صداقت بیان کی جاوے اور ظاہر کیا جاوے کہ کن کن نیک اعمال کی تعلیم اسلام نے دی ہے، کن کن مہلکات سے بچایا ہے۔ گاؤ خوری کے مسائل وغیرہ بیان کرنے سے کیا فائدہ؟ جو اسلام کو پسند کرے گا وہ گاؤ خوری کو بھی پسند کرے گا۔ جس بات کا فساد اس کے نفع سے بڑھ کر ہو اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ 23 مارچ 1903، دربار شام۔ ایک بزرگ نے حضور کی خدمت میں عرض کی کہ میں نے اپنی ملازمت سے پہلے یہ منت مانی تھی کہ جب میں ملازم ہو جاؤں گا تو آدھ آنا فی روپے کے حساب سے نکال کر اس کا کھانا پکوا کر حضرت پیران پیر کا ختم دلاؤں گا۔ اس کے متعلق حضور کیا فرماتے ہیں؟ حضرت اقدس نے فرمایا کہ خیرات تو ہر طرح اور ہر رنگ میں جائز ہے اور جیسے چاہے انسان دے، مگر اس فاتحہ خوانی سے ہمیں نہیں معلوم کیا فائدہ اور یہ کیوں کیا جاتا ہے۔ میرے خیال میں یہ جو ہمارے ملک میں رسم جاری ہے کہ اس پر کچھ قرآن شریف وغیرہ پڑھا کرتے ہیں، یہ طریق تو شرک ہے اور اس کا ثبوت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے نہیں۔ غرباء اور مساکین کو بے شک کھانا کھلاؤ۔ چند احباب نے بیعت کے شرف حاصل کیا، اس پر ان کو چند کلمات بطور نصیحت حضرت اقدس نے ارشاد فرمایا، پانچوں نمازیں عمدہ طرح سے پڑھا کرو، روزہ صدق سے رکھو، اور اگر صاحب توفیق ہو تو زکوٰۃ، حج وغیرہ اعمال میں بھی کمر بستہ رہو، اور ہر قسم کے گناہ سے اور شرک اور بدعت سے بیزار رہو۔ اصل میں گناہ کے شناخت کے اصول صرف دو ہی ہیں: اول حق اللہ کی بجاوری میں کمی یا کوتاہی، دوم حق العباد کا خیال نہ کرنا۔ اصل اصول عبادت بھی یہی ہے کہ ان دونوں حقوں کے محافظت کما حقوق کی جاوے، اور گناہ بھی انہی میں کوتاہی کرنے کا نام ہے۔ اپنے عہد پر قائم رہو، اور جو الفاظ اس وقت تم نے میرے ہاتھ پر بطور اقرار زبان سے نکالے ہیں ان پر مرتے دم تک قائم رہو۔ انسان بعض اوقات دھوکہ کھاتا ہے، وہ جانتا ہے کہ میں نے اپنے لیے توبہ کا درخت بو لیا ہے، اب اس کے پھل کی امید رکھتا ہے، یا ایمان میں نے حاصل کر لیا ہے، اس کے اب نتائج مترتب ہونے کا منتظر ہوتا ہے، مگر اصل میں وہ خدا کے نزدیک نہ تائب اور نہ سچا مومن کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ جو چیز اللہ تعالیٰ کی پسندیدگی اور منظوری کی حد تک نہ پہنچی ہوئی ہو وہ چیز اس کے نظر میں ردی اور حقیر ہوتی ہے، اس کی کوئی قدر و قیمت خدا تعالیٰ کے نزدیک نہیں ہوتی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جب کسی چیز کے خریدنے کا ارادہ کرتا ہے، جب تک کوئی چیز اس کی پسندیدگی میں نہ آوے تب تک اس کے نظر میں ایک ردی ماذ اور بے قیمت ہوتی ہے۔ تو جب انسان کا یہ حال ہے تو خدا تو قدوس اور پاک اور بے لوث ہستی ہے، اور وہ ایسی ردی چیز کو اپنی جناب میں کب منظور کرنے لگا؟ دیکھو، یہ دن ابتلا کے دن ہیں، وبائیں ہیں، قحط ہے، غرض اس وقت خدا تعالیٰ کا غضب زمین پر نازل ہو رہا ہے۔ ایسے وقت میں اپنے آپ کو دھوکہ مت دو اور صاف دل سے اپنی کوئی پناہ بنا لو۔ یہ بیعت اور توبہ اس وقت فائدہ دیتی ہے
جب انسان صدق دل اور اخلاص نیت سے اس پر قائم اور کاربند بھی ہو جاوے۔ خدا تعالیٰ خشک لفاظی سے جو حلق کے نیچے نہیں جاتی ہرگز ہرگز خوش نہیں ہوتا۔ ایسے بنو کہ تمہارا صدق اور وفا اور سوز و گداز آسمان پر پہنچ جاوے۔ خدا تعالیٰ ایسے شخص کی حفاظت کرتا اور اس کو برکت دیتا ہے جس کو دیکھتا ہے کہ اس کا سینہ صدق اور محبت سے بھرا ہوا ہے۔ وہ دلوں پر نظر ڈالتا اور جھانکتا ہے، نہ کہ ظاہری قیل و قال پر۔ جس کا دل ہر قسم کے گند اور ناپاکی سے معرہ اور مبرہ ہوتا ہے، اس میں اترتا ہے اور اپنا گھر بناتا ہے۔ مگر جس دل میں کوئی کسی قسم کا بھی رکھنا یا ناپاکی ہے، اس کو لعنتی بناتا ہے۔ دیکھو، جس طرح تمہارے عام جسمانی حوائج کے پورا کرنے کے واسطے ایک مناسب اور کافی مقدار کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح تمہاری روحانی حوائج کا حال ہے۔ کیا تم ایک قطرہ پانی زبان پر رکھ کر پیاس بجھا سکتے ہو؟ کیا تم ایک ریزہ کھانے کا منہ میں ڈال کر بھوک سے نجات حاصل کر سکتے ہو؟ ہرگز نہیں۔ بس اسی طرح تمہاری روحانی حالت معمولی سی توبہ یا کبھی کبھی ٹوٹی پھوٹی نماز یا روزے سے سنور نہیں سکتی۔ روحانی حالت کے سنوارنے اور اس باغ کے پھل کھانے کے لیے بھی تم کو چاہیے کہ اس باغ کو وقت پر خدا کی جناب میں نمازیں ادا کر کے اپنی آنکھوں کا پانی پہنچاؤ اور اعمال صالحہ کے پانی کی نہر سے اس باغ کو سیراب کرو، تاکہ وہ ہرا بھرا ہو اور پھلے اور پھولے اور اس قابل ہو سکے کہ تم اس سے پھل کھاؤ۔ یاد رکھو، ایمان بغیر اعمال صالحہ کے ادھورا ایمان ہے۔ کیا وجہ ہے کہ اگر ایمان کامل ہو تو اعمال صالحہ سرزد نہ ہوں؟ اپنے ایمان اور اعتقاد کو کامل کرو، ورنہ کسی کام کا نہ ہوگا۔ لوگ اپنے ایمان کو پورا ایمان تو بناتے نہیں، پھر شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں انعامات نہیں ملتے جن کا وعدہ تھا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہوا ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ الطلاق آیت 3 و 4۔ یعنی جو خدا کا متقی اور اس کے نظر میں متقی بنتا ہے، اس کو خدا تعالیٰ ہر ایک قسم کی تنگی سے نکالتا اور ایسی طرح سے رزق دیتا ہے کہ اسے گمان بھی نہیں ہوتا کہ کہاں سے اور کیوں کر آتا ہے۔ خدا تعالیٰ کی یہ وعدہ برحق ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے وعدوں کا پورا کرنے والا اور بڑا رحیم کریم ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کا بنتا ہے وہ اسے ہر ذلت سے نجات دیتا اور خود اس کا حافظ و ناصر بن جاتا ہے۔ مگر وہ جو ایک طرف دعویٰ اتقا کرتے ہیں اور دوسری طرف شاکی ہوتے ہیں کہ ہمیں وہ برکات نہیں ملے، ان دونوں میں سے ہم کس کو سچا کہیں اور کس کو جھوٹا؟ خدا تعالیٰ پر ہم کبھی الزام نہیں لگا سکتے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ ال عمران آیت 10۔ خدا تعالیٰ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا۔ ہم اس مدعی کو جھوٹا کہیں گے، اصل یہ ہے کہ ان کا تقوی یا ان کی اصلاح اس حد تک نہیں ہوتی کہ خدا تعالیٰ کی نظر میں قابل وقت ہو، یا وہ خدا کے متقی نہیں ہوتے، لوگوں کے متقی اور ریاکار انسان ہوتے ہیں۔ ان پر بجائے رحمت اور برکت کے لعنت کی مار ہوتی ہے، جسے سرگرداں اور مشکلات دنیا میں مبتلا رہتے ہیں۔ خدا تعالیٰ متقی کو کبھی ضائع نہیں کرتا، وہ اپنے وعدوں کا پکا اور سچا اور پورا ہے۔ رزق بھی کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ یہ بھی تو ایک رزق ہے کہ بعض لوگ صبح سے شام تک ٹوکری ڈھوتے ہیں اور برے حال سے شام کو 2-3 آنے ان کے ہاتھ میں آتے ہیں۔ یہ بھی تو رزق ہے، مگر لعنتی رزق ہے، نہ رزق من حیث لا یحتسب۔ حضرت داؤد زبور میں فرماتے ہیں کہ میں بچہ تھا، جوان ہوا، جوانی سے اب بڑھاپا آیا، مگر میں نے کبھی کسی متقی اور خدا ترس کو بھیک مانگتے نہ دیکھا، اور نہ اس کی اولاد کو در بدر دھکے کھاتے اور ٹکڑے مانگتے دیکھا۔ یہ بالکل سچ اور راست ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرتا اور ان کو دوسروں کے آگے ہاتھ پسارنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ بھلا اتنے جو انبیاء ہوئے ہیں، اولیاء گزرے ہیں، کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ بھیک مانگا کرتے تھے یا ان کی اولاد پر یہ مصیبت پڑی کہ وہ در بدر خاک بسر ٹکڑے کے واسطے پھرتے ہوں؟ ہرگز نہیں۔ میرا تو یہ اعتقاد ہے کہ ایک آدمی با خدا اور سچا متقی ہو تو اس کی 7 پشت تک بھی خدا رحمت اور برکت کا ہاتھ رکھتا اور ان کی خود ہی حفاظت فرماتا ہے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے ایک ذکر کیا ہے کہ ایک دیوار 2 یتیم لڑکوں کی تھی، وہ گرنے والی تھی، اس کے نیچے خزانہ تھا۔ لڑکے ابھی نابالغ تھے، اس دیوار کے گرنے سے اندیشہ تھا کہ خزانہ ننگا ہو کر لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے گا، وہ لڑکے بیچارے خالی ہاتھ رہ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 2 نبیوں کو اس خدمت کے واسطے مقرر فرمایا۔ وہ گئے اور اس دیوار کو درست کر دیا کہ جب وہ بڑے ہوں گے تو پھر کسی طرح ان کے ہاتھ وہ خزانہ آ جاوے۔ پس اس جگہ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا
वकान अबूहुमा सालिहा, सूरह काफ आयत 83। यानी इन लोगों का बाप नेक मर्द था जिसके वास्ते हमने उनके ख़जाने की हिफाजत की। अल्लाह ताला के ऐसा फरमाने से मालूम होता है कि वो लड़के कुछ अच्छे न थे और ना अच्छे होने वाले थे, वरना ये फरमाता कि ये अच्छे लड़के हैं, साले हैं और साले होने वाले हैं, नहीं, बल्कि उनके बाप का ही हवाला दिया कि उनके बाप की नेकी की वजह से ऐसा किया गया है। देखो, यही तो शफाअत है। वो लोग जो बड़े बड़े इद्दा करते हैं कि हम यूं नेकी करते हैं और मुत्तकी हैं, मगर उनके ये दावे कुरान शरीफ के मुताबिक नहीं होते और ना इस कसवटी पर सादिक साबित होते हैं, क्योंकि वो फरमाता है वाह यतवल्ल सालिहीन, अल आराफ आयत 197, इन औलिया इल्लल मुत्तकून, अल अनफाल आयत 35। तो इस वक्त अफसोस से हमें इन लोगों की ही हालत पर रहम आता है कि वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। असल सबब उसका यह है कि उनका सिद्क़ व वफ़ा और इखलास खुदा के नज़दीक इस दर्जे का नहीं होता, बल्कि वो दूसरों के शिरक से काबिल नफ़रत हो गया होता है। ईमान कम होता है और लाफें ज़्यादा होती हैं। खुदा ताला बार बार फरमाता है वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, अल अहज़ाब आयत 63। भला ये क्यों कर हो सकता है कि हम खुदा को वादा खिलाफ ये झूठा कहें और उसके निस्बत इल्ज़ाम का ख्याल भी करें। असल में ऐसे लोगों का ईमान नाकारा होता है जो लानत के मौरद होते हैं ना रहमत के। वो असल में खुदा ताला को धोखा देना चाहते हैं। ज़ाहिर कुछ होता है और बातिन कुछ। भला खल्क ने तो धोखा खा भी लिया, मगर वो जिसकी नज़र अंदरून दर अंदरून पहुँचती है वो किसी के धोखे में आ सकता है। इंसान को चाहिए कि सारी कमंदों को जला दे और सिर्फ मोहब्बत इलाही की कमंद को बाकी रहने दे। खुदा ने बहुत से नमूने पेश किए हैं, आदम से लेकर नूह व इब्राहीम व मूसा व ईसा और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक। कुल अंबिया इसी नमूने के खातिर ही तो उसने भेजे हैं ता लोग उसके नक्श कदम पर चलें। जिस तरह वह खुदा तक पहुँचे इसी तरह और भी कोशिश करें। सच है कि जो खुदा का हो जाता है खुदा उसका हो जाता है। याद रखो कि ऐसा ना हो कि तुम अपने अमाल से सारी जमात को बदनाम करो। शेख सादी साहब फरमाते हैं बदनाम कुनिंदा ने को नामे चंद, बल्कि ऐसे बनो कि ता तुम पर खुदा ताला की बरक़ात और उसके रहमत के आसार नाजिल हों। वो उम्रों को बढ़ा भी सकता है, मगर एक वो शख्स जिसका उम्र पाने से मकसद सिर्फ वर्ली ज़िंदगी ही के लज़ाइज़ और हजूज हैं, उसकी उम्र क्या फ़ायदा बख्श हो सकती है। उसमें तो खुदा के हिस्सा कुछ भी नहीं। वह अपनी उम्र का मकसद सिर्फ उम्दा खाने और नींद भर के, सोने और बीवी बच्चों और उम्दा मकान के या घोड़े वगैरह रखने या उम्दा बागात या फसल पर ही ख़त्म करता है। वो तो सिर्फ अपने पेट का बंदा और शिकम का आबिद है। उसने तो अपना मकसद व मतलूब और माबूद सिर्फ ख्वाहिशात नफसानी और लज़ाइज़ हैवानी को बनाया हुआ है। मगर खुदा ताला ने इंसान के सिलसिला पैदाइश के इल्लत गाई सिर्फ अपनी इबादत रखी है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, अज़्ज़ारियात आयत 57। बस हासिल कर दिया है कि सिर्फ इबादत इलाही मकसद होना चाहिए और सिर्फ इसी के लिए ये सारा कारखाना बनाया गया है। बरखिलाफ इसके और इरादे और ख्वाहिशात हैं। भला सोचो तो सही कि एक शख्स को भेजता है कि मेरे बाग की हिफाजत कर, उसकी आप पाशी और शाख तराशी से उसे उम्दा तौर का बना और उम्दा फूल बेल बूटे लगा कि वह हरा भरा हो जावे, शादाब और सरसब्ज हो जावे। मगर बजाय इसके कि वो शख्स आते ही जितने उम्दा फल फूल उसमें लगे हुए थे उनको काट कर ज़ाया कर दे या अपनी ज़ाती मफाद के लिए फ़रोख्त कर ले और नाजायज़ दस्तंदाजी से बाग को वीरान कर दे, तो बताओ कि वो मालिक जब आवेगा तो उसे क्या सलूक करेगा।